بائبل مقدس میں ایک اور تمثیل کو جب ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل میں، مرکز کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 35 سے 41 تک خداوند کے کلام کو سنیں گے تو وہاں پر پہلے موت، وہاں پر وہ کشتی ڈوب رہی ہے، اس کے جو شاگرد ہیں وہ چلا رہے ہیں، اے استاد ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، اٹھ۔ وہ اس کو اٹھاتے، حالانکہ وہ اس کشتی کے اندر یسوع مسیح سوئے ہوئے تھے، اس کشتی کے اندر ہی یسوع مسیح سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، ہمیں بچا۔ اس حوالہ جات کو کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے؟ مرکز کی انجیل کا 4 باب اور اس کی 35 سے 41 تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بیچ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ کیا لکھا ہے؟ ہوا تھم گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ چھوٹا امن نہیں، بڑا امن ہو گیا۔ آگے پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یسوع مسیح وہ سلامتی کا شہزادہ، من کا شہزادہ ہے کہ ہر چیز اس کا حکم مانتی ہے، کوئی چیز بھی انکار نہیں کر سکتی کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ ہر چیز لکھا کہ اس کا حکم مانتی ہے، سورج بھی اس کا حکم مانتا ہے، چاند بھی اس کا حکم مانتا ہے، اور ستارے بھی اس کا حکم مانتے ہیں، ہوا بھی اس کا حکم مانتی ہے، پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، طوفان بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ کوئی چیز بھی اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتی۔ اس کا نام ہے سلامتی کا شہزادہ، کشتی کے اندر موجود ہے۔ جس کشتی کے اندر یسوع مسیح موجود ہو وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز ڈوب گیا سمندر میں، دیکھتے ہیں کہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، جس طرح کہ سائیوال کے اندر بھی کشتیاں ڈوب گئیں، بڑی نہر میں زیادہ لوڈ ہو گیا تو وہ کشتیاں ڈوب گئیں۔ لیکن اس کشتی کے اندر کون موجود ہے؟ خدا نے یسوع سے لکھا ہے کہ گدی پر سوئے ہوئے تھے۔ وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ جس کشتی کے اندر امن کا شہزادہ سویا ہو وہ کشتیاں کبھی ڈوب نہیں سکتی۔ خداوند یسوع مسیح اس کشتی کے اندر موجود تھے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے چلا، بارش کا پانی آیا، کشتی پانی سے بھر رہی تھی، شاگردوں نے سوچا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو انہوں نے چلا کر کہا اے استاد کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ تو لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو جب انہوں نے جگایا کہ استاد تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، لکھا ہے کہ اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کو، ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ تو لکھا ہے کہ ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ تو عزیزوں، بہنوں بھائی، یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہماری زندگی میں بڑا امن سکون ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، ہم دنیا سے جتنا مرضی آرام ڈھونڈ لیں، سکون ڈھونڈ لیں، کوئی دوائی، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی دنیا کی چیز ہمیں امن نہیں دے سکتی جب تک یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ، بنگلے، کوٹھیاں، بادشاہ ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کی زندگی میں امن سکون نہیں ہے، بے چینیاں ہیں۔ وہ روپیہ پیسہ، بنگلے، کوٹھیاں، کاراں ان کو امن و امان سکون نہیں دے سکتے۔ امن و امان سکون کون دے سکتا ہے؟ یسوع مسیح جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں۔
خواہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسا دکھ کیوں نہ ہو، جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری ساری فکروں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور ہمیں کیا دیتا ہے؟ آرام اور سکون دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، آئے تھکے مانجو بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ یہ کون کہتا ہے کہ میں تمہیں آرام دوں گا؟ یسوع مسیح جس کا نام کیا ہے؟ امن کا شہزادہ، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی۔ تو وہ تو بلاتا ہے، اس کا دن ہے، تو ہمیں اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ مت سوچیں کہ میرے پاس کاروبار نہیں ہے، بعض اوقات ہم خدا کے گھر میں آتے نہیں ہیں کہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں اچھے، ہماری جوتی اچھی نہیں ہے، ہم خداوند کے گھر میں ہم آتے نہیں ہیں، آنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جیسے بھی کپڑے ہوں، جیسی بھی جوتی ہو، یسوع مسیح کے پاس آ جائے، وہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، وہ ہمارے گھر کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے گھروں کے حالات کو بدل نہیں سکتا۔ ہر چیز کو وہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس آنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس کے پاس آتے نہیں، ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے۔ ہم سوچتے ہیں سبت کے دن اگر ہم کام پر جائیں گے تو ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم خدا کے گھر میں آ جائیں تو ہمارے گھر کو، ہمارے گھروں کے حالات کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے، 6 دن میں کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کتنے دن کام کرتے تھے؟ 6 دن، لیکن ہم تو 8 دن بھی کام کرنے تھے۔ امن امان سکون ہے ہی کوئی نہیں، بے چینی ہے گھراں دے وچ۔ کیوں بے چینی ہے؟ کہ ہم خداوند کا دن، جو خدا نے جس کو برکت دی ہے، جس کو مقدس ٹھہرایا ہے، ہم خداوند کے دن بھی خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند کے دن بھی ہم کام کریں گے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہمارے گھر کے حالات اور بھی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کا یہ دن ہے، اس نے اس دن کو برکت دی ہے، ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم خدا کے گھر میں آئیں تاکہ ہمارے گھروں کے حالات بدل جائیں۔ اگر وہ موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، لازر کو جو قبر کے اندر ہے اس کو زندہ کر سکتا ہے، وہاں پر اس بستی کے اندر امن و امان، سکون، گواہیاں چل رہی ہیں۔ وہ یہودی جو باتیں کر رہے تھے ان کے منہ کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے، کیونکہ وہاں پر کون آ گیا؟ امن کا شہزادہ آ گیا۔ جہاں پر امن کا شہزادہ ہوگا، دشمنوں کے منہ، مخالفوں کے منہ کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے۔ سلامتی کے شہزادے کو اپنے اندر آنے کے لیے دعوت دیں، کیونکہ اس کا دن آ رہا ہے جب ہم اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، اپنے دل کی سڑکوں کو اس کے لیے راستہ کر دیں گے، اپنے دل کی چرنیوں کو اس کے لیے راستہ کر دیں گے، تو اس کا جنم ہماری زندگی میں ہوگا۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں اس کا جنم ہوگا تو ہمیں زندگی مل جائے گی۔ دیکھا جس کے پاس بیٹا اس کے پاس جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ تو بیٹا اس کے پاس ہے جس زندگی کے اندر اس کا جنم ہو جائے۔ تو وہ ہماری زندگی میں کیا لینا چاہتا ہے؟ جنم لینا چاہتا ہے۔ تو جنم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس سال اپنی کمزوریوں کو دور کر دیں گے، اس کے سامنے لے آئیں گے، جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کر لیں گے، جب ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، جب ہم اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں گے، اس کے حکموں کو ماننا شروع کر دیں گے، جب ہم توبہ کر لیں گے تو وہ بادشاہ ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ یہ امن کا بادشاہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے۔ دیکھتے ہیں ایسے ایسے بادشاہ جب ملکوں میں آ جاتے ہیں تو لوگوں کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف بادشاہ آئے اور انہوں نے پاکستان کے حالات کو خراب کر دیا۔ پاکستان کے حالات اب ان بادشاہوں کی وجہ سے کیا ہو چکے ہیں؟ خراب ہو چکے۔ حالات ٹھیک نہیں، امن نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں۔ پاکستان کی عوام اس وقت خوش نہیں ہے۔ یہ حالات کنہوں نے خراب کیے ہیں؟ یہ حالات بادشاہوں نے کیے ہیں۔ کوئی اچھا بادشاہ آ جاتا ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے، کوئی برا آ جاتا ہے تو اس حالات کو کیا کر دیتا ہے؟ مزید خراب کر دیتا ہے۔ پاکستان کی عوام اس وقت خوش نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر جب یسوع مسیح کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے تو پاکستان کے حالات کو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر اس بادشاہ کا ہاتھ پاکستان کے اوپر بڑھ جائے تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے، پاکستان کے لوگ برکت پا سکتے، پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں گے۔
یاد کریں دعائیں کریں پاکستان کے لیے تو ہماری دعائیں ہی پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر سکتی ہیں. ہم دعاؤں سے پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا یسوع مسیح بادشاہ ہے. Thank you for watching.